الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام قابل صد تکریم بزرگان محترم، انسان دنیا میں آیا تو ہے اور یہ دنیا جو ہے نا آزمائش کی جگہ ہے، آرام کی جگہ نہیں ہے۔ انسان دنیا میں چل رہا ہے، پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، وہ یہ سمجھے کہ دنیا میں کوئی آزمائش نہ آئے، مصیبت نہ آئے، پریشانی نہ آئے، یہ ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ اور خاص کر مسلمان زیادہ تر آزمائش میں رہتا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہیں جو اس بات کو سمجھ لیں کہ دنیا میں اگر ہم جی رہے ہیں تو ہمیں آزمائش کا سامنا تو کرنا ہوگا۔ اور اس آزمائش کے اندر ہمیں کس طرح اپنی زندگی کو لے کر چلنا ہے، ہم نے کس پر یقین رکھا ہے، ہم کس پر ایمان لائے ہیں، کس کے نام لیوا ہے، ہم جس پر ایمان لائے ہیں اس آزمائش کے اندر بھی ہمارا اگر اس طرف دھیان ہے، ہماری توجہ اس طرف ہے تو کامیاب، اگر توجہ اس طرف نہیں تو ناکام ہیں ہم لوگ۔ کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ انسانوں پر آزمائش اور مسلمانوں پر آزمائش نہیں آئی۔ آزمائش تو ہر دور میں الگ الگ طریقے سے چلتی رہی ہے، لیکن کامیاب وہ انسان نظر آیا کہ ان آزمائش کے اندر بھی اپنا حقیقی جو رب ہے، اپنا حقیقی جو مالک ہے اس کو نہیں بلایا۔ ایک کتا ہے، اگر کسی کے گھر کتا پلتا ہے وہ کتا بھی حقیقی مالک کو یاد رکھتا ہے، وفاداری کر جاتا ہے، وفاداری نبھا جاتا ہے۔ ایک زمین پر چلنے والا جانور بھی اگر وفاداری کر سکتا ہے تو ہم کو یاد رکھنا ہے کہ ہزاروں آزمائش، ہزاروں مصیبتیں آ جائیں، اگر حقیقی مالک کو، حقیقی رب کو بھول گئے تو یہ کامیابی نہیں ہے، ورنہ مصیبت اور آزمائش تو ہر دور میں آئی ہے۔ ہم تاریخ پڑھتے ہیں، اوراق الٹتے ہیں، کتابوں کو کھولتے ہیں، صفحات کو پلٹتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ ہر دور میں مصیبت آئی ہے، اور مصیبتوں سے ہمکنار مسلمانوں کو ہونا پڑا ہے۔ لیکن ان مصیبتوں کے اندر حقیقی رب کو یاد رکھ کر اگر چلا ہے تو کامیاب ہے،
اس کی مان کر چلا ہے تو کامیاب ہے، اس کی نہ مان کر چلا ہے تو ناکام ہے۔ اس بات کو اصل سمجھنا ہے، اس کو زندگی میں اتارنا، اس بات کو اپنے دماغ میں اتارنا ہے، ذہن میں اتارنا ہے کہ کامیابی اصل اگر ہم کو دیکھنی ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اللہ نے جو بات کہی، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق اگر زندگی ہے تو کامیاب، زندگی نہیں تو ناکام ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے چلیں کہ اللہ ہماری زندگی کو بہتر زندگی بنائے۔ للہ کہتے ہیں کہ ہم اس دھرتی پر چلتے تو ہیں، اس دھرتی پر ہم گھومتے تو ہیں، ہم اگر اپنی آنکھوں کی طرف دیکھیں تو آنکھ گناہوں میں مبتلا ہے، اس زمین پر چلتے ہیں زبان گندگیوں میں مبتلا ہے، اس زمین پر چلتے ہیں کان گناہ میں مبتلا ہے، اس زمین پر چلتے ہیں ہاتھ پیر گندا ہے، ہر چیز گندی ہے۔ اللہ کی طرف اگر توجہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہماری موت آ جائے، روح کا قبض کر لیا جائے، فرشتے آ جائیں اور روح کو کھینچ لے، اللہ کے پاس چلے جائے، تو ہمارے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی اللہ رب العزت ہمیں اپنے عبادت کے لیے لگائے رکھا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ورنہ اس لائق نہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں، اس لائق نہیں کہ ہم صحیح معنی میں اللہ کے سامنے جھک سکیں، اس لائق بھی نہیں۔ ہم اتنے گنہگار اور پاپی اور مجرم ہیں۔ اپنی زندگی کی طرف ذرا توجہ کریں، گھر کی طرف دیکھیں، اپنے اہل و عیال کی طرف دیکھیں، گناہوں میں ہم لت پت ہیں، دل گندا، زبان گندی، بدن کا ایک ایک عضو گندا۔ ربا تیرا کتنا بڑا احسان ہے، اتنے گناہوں کے باوجود ہمیں آپ اپنے عبادتوں میں لگائے رکھا۔ یہ تیرا احسان اور تیرا کرم ہے۔ یاد رکھیں، مصیبت اور پریشانیاں ہر دور میں آئی ہے، مصیبت تو چلتی رہتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھا کہ ہزاروں مصیبتوں کے باوجود ان کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوا کرتا تھا، اللہ اللہ، اس کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں ہوا کرتا تھا، انہیں کوئی ہٹا نہیں سکتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ریت پر لٹایا، کہتے ہیں کہ سخت سزا دی جاتی تھی۔ کیسی سزا؟ ایسی سزا دی جاتی تھی کہ انہیں کوڑے کے ذریعے مارا جاتا تھا، انہیں چابک کے ذریعے مارا جاتا تھا۔ اتنا مارتے تھے، اتنا مارتے تھے، کہتے تھے کہ مارنے کی وجہ سے ان کی چمڑیاں اندھیر دی جاتی تھی، خون کے پھوارے چھوٹ جاتے تھے، رات کو انہیں ستایا جاتا تھا اور صبح اٹھ کر انہیں تپتی ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا۔ خون کے جہاں پھوارے چھوٹے ہو، یہاں پر زخم ہے، یہاں پر زخم ہے، یہاں پر زخم ہے، بدن کے ایک ایک عضو پر زخم ہوا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ چابک کے مارنے کی وجہ سے، کوڑے کی مارنے کی وجہ سے بدن کے اندر چمڑیاں پھٹ جاتی تھی، اور جب چمڑیاں پھٹتی تھی صبح کے اندر بلال کو تپتی ریت پر لٹاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس زخم کے اوپر جب گرم انگار لگتا تھا، گرم جو رستے کے اوپر جو گرم پتھر ہوا کرتے تھے، وہ گرم پتھر جب اس کے اوپر لگتا تھا، بلال چیختے تھے، لیکن زبان پر ایک ہی لفظ ہوا کرتا تھا، اللہ 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 اللہ، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوا کرتا تھا۔ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونا بہت آسان ہے، لیکن اگر صحیح کہوں تو مسلمان ہونا بہت آسان ہے اگر صحیح معنی میں مسلمانی سیکھ لے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی یہ سمجھ لے کہ ہزاروں مصیبتیں آ جائیں، ہزاروں پریشانیاں آ جائیں، لیکن حقیقی مالک کو میں کبھی نہ بھولوں گا انشاءاللہ۔ میرا حقیقی رب ہے، وہی رب ہے، اللہ اللہ اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ذات میرے سامنے نہیں آ سکتی ہے۔ دنیا ہزاروں تماشا کر لے، دنیا ہزاروں کوشش کر لے، لیکن میرا رب اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں آ سکتی میرے سامنے۔ اس چیز کو اگر ہمارا مسلمان دل میں اتار لے، اس چیز کو مسلمان اپنی زندگی میں اتار لے۔ آج کا مسلمان رونا روتا ہے،
آج کے حالات کا رونا رہتا ہے، کہتا ہے کہ مولانا حالات ہیں، پریشانیاں دیکھو تو صحیح، ہمیں آپ سکھاتے ہیں، پچھلے واقعات بتلاتے ہیں، آج کے حالات میں کس طرح چلنا ہے ہمیں آپ بتلاؤ، کتنی مصیبتیں اور کتنی پریشانیاں، چلتے ہیں ہم زمین پر چلتے ہیں، حالات کا سامنا کرنا ہوتا ہے، مولانا گھر چلانا مشکل ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں سود پر رقم نہ لو، مشکل ہوتا ہے، لیکن کیا کریں، مصیبت ہے، پریشانیاں ہیں، حالات گھر کے اندر ہیں، سود پر رقم لینا مجبوری ہماری، کیا کرے، سود پر رقم لینا ہوتا ہے۔ بتلاؤں آپ کو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، بتلاؤں آپ کو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مستانے، سننا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس دل ہے ان صحابہ کے بارے میں سننا چاہتے ہیں، کیا آپ کے پاس دل ہے ان صحابیات کے بارے میں سننا چاہتے ہیں جن کے پاس کئی دن تک کھانا نہیں تھا، پیٹ پر پتھر بن جاتے تھے، لیکن ان کے زبان پر ایک تھا کہ ہم نبی کے غلام ہیں، ہم اللہ کے عاشق ہیں، اس کے سامنے کوئی چیز ہمارے سامنے ٹک نہیں سکتی۔ آج کا مسلمان کمزور ہو گیا، کل صحابہ کے سامنے، ابو بکر کے سامنے جواب دے سکتا ہے مسلمان، آج کا مسلمان کمزور ہو گیا، کل عمر کے سامنے اپنی زبان کو کھول سکتا ہے کیا؟ آج کا مسلمان کمزور ہو گیا، کل فاطمہ کے سامنے جواب دے سکتا ہے کیا؟ آج کا مسلمان کمزور ہو گیا، کل کیا عمر ابن خطاب کے سامنے جواب دے سکتا ہے؟ سود کے بارے میں قرآن کریم صاف اعلان کرتا ہے کہ یوں سمجھو کہ سود کی رقم جس نے کھائی وہ اللہ کے سامنے علل اعلان جنگ کر رہا ہے، اللہ سے براہ راست جنگ کر رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں مسلمان وہ ہوتا ہے کہ پیٹ پر پتھر بندھنا، بوٹی ٹکا بوٹی ایک کر دیا جائے، جسم کو ختم کر دیا جائے، مسلمان وہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں ساری چیز کو چھوڑ کر میں اسلام کو داؤں پر لگا دوں، اسلام کو داؤں پر لگا دوں، اسلام داؤں پر لگ جائے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہے۔ ہر چیز میں پیٹ پر اپنی گھر کی عورتوں سے بھی کہو، اپنے بچوں سے بھی کہو کہ بچوں یاد رکھو ہم ایمان لائے ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ بچوں آپ اپنی زندگی میں نبی کی محبت کو اتارنا، نبی کے عشق کو اتارنا، بیوی سے کہو، عورتوں سے کہو ہر چیز مجھے برداشت ہے، میں ہر چیز لانے کے لیے تیار ہوں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اگر چھوٹ جائے میں اس کو برداشت نہیں کروں گا گھر کے اندر۔ مسلمان اصل تو وہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عورتوں کو چھوڑ دیا، نبی کے خاطر چھوڑ دیا تھا نا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح چل رہی تھی، صلح کے درمیان یہ صلح ہو رہی تھی کہ کوئی بھی وہاں سے مکہ المکرمہ سے کوئی بھی شخص یہاں پر آئے تو اسے لوٹا دیا جائے، اور آپ کے یہاں سے جو آئے گا انہیں لوٹایا نہیں جائے گا۔ یہ صلح چل رہی تھی، اچانک ابو جندل لوٹ کر آئے، جنہیں زنجیروں میں جکڑا گیا تھا، بندھے ہوئے تھے، ہاتھ اور پیر بندھے ہوئے، اور بندے حالت میں گھسیٹتے یہ کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے والد محترم سہیل کفار کی طرف سے آئے ہوئے تھے، جو فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے آئے، سہیل بھی اسی وقت تھے، اور یہ صلح چلی رہی تھی کہ جندل رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آ کر کہا اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام لے آیا ہوں اور مجھ پر بہت ظلم کیا جا رہا ہے۔ ابھی صلح چلی رہی تھی، صلح نامہ لکھا ہی جا رہا تھا، ابو جندل لوٹ آئے۔ ابو جندل کا لوٹنا تھا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی صلح نامہ تو مکمل ہوا نہیں ہے، ابو جندل کو لوٹایا نہ جائے، لیکن انہوں نے مانا نہیں کہ نہیں، ابو جندل کو لوٹانا پڑے گا۔
ابو جندل روتے روتے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے نہ لوٹانا، مجھے بہت ستایا جا رہا ہے، مجھے بہت تکلیف دی جا رہی، مارا جا رہا ہے، راتوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ ابو جندل کی طرف نبی علیہ السلام نے یوں محبت بری نگاہ سے دیکھا اور کہا ابو جندل لوٹ جائے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سہیل نے ایک تماچا بھی مارا اپنے بیٹے کو اور ابو جندل کو لوٹا کر لے گئے۔ صلح نامہ مکمل ہوا، جیسے ہی پہنچا حضرت ابو بصیر ایک دوسرے صحابی دوڑ کر آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں اسلام لے آیا ہوں، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول میں اسلام لے آیا ہوں۔ تو کفار نے 2 شخص کو بھیجا کہ جاؤ صلح نامہ تو تیار ہو گیا ہے کہ بھائی جو بھی وہاں پہنچے تو ان کو لوٹا دیا جائے۔ 2 شخص پہنچے اور کہا کہ ابو بصیر کو لوٹایا جائے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ لوٹ جائے۔ ابو بصیر نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ بہت ظلم کرتے ہیں ہم پر، ہمیں نہ لوٹایا جائے، ہم اسلام لے آئے۔ تو کہا کہ دیکھو صلح ہو چکی ہے، آپ لوٹ جائیں، اللہ آپ کے لیے کوئی رستہ نکالے گا۔ کہتے ہیں کہ ابو بصیر نے صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو مجھے لوٹایا جا رہا ہے، آنکھوں میں آنسو تھے، تڑپ رہے تھے، مچل رہے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے بڑی محبت کے ساتھ ابو بصیر کی طرف دیکھا اور کہا کہ لوٹ جائے۔ ابو بصیر نے بات مان لیا، نبی علیہ السلام کا حکم تھا۔ دیکھو یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ابو بصیر پر سخت تکلیف دی جا رہی ہے اور غائبانہ اسلام لائے ہیں، مکہ المکرمہ کے اندر لوٹ کر آئے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ لوٹا رہے ہیں۔ ابو جندل کو بھی لوٹایا اور ابو بصیر کو بھی لوٹایا، لیکن ان کے اسلام میں ذرا بھی کمی نہیں آئی ہے، ذرہ برابر کمی نہیں آئی۔ اگر ہم جیسے ہوتے تو کیا کہتے ہیں، کیسا رسول ہے، ہمیں دوبارہ لوٹا رہا ہے، مرنے کے لیے بھیج رہا ہے مجھے دوبارہ۔ ہم ہوتے ہیں تو نبی علیہ السلام پر انگلیاں اٹھاتے جیسے آج کل کے علماء پر ہم انگلیاں اٹھاتے ہیں، لیکن ابو بصیر نے یہ نہیں کہا۔ ابو بصیر فوراً لوٹنے کے لیے تیار ہو گئے، لوٹ گئے۔ کہتے ہیں کہ وہ 2 شخص لے کر جا رہے تھے، ابو بصیر نے رستے میں ایک شخص کے پاس بہترین تلوار تھی تو اس تلوار کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ کی تلوار تو بہت پیاری ہے، بہت خوبصورت لگتی ہے۔ تو وہ شخص نے فوراً تلوار نکال کے ابو بصیر کی طرف لوٹایا، دیکھو دیکھو کتنی اچھی تلوار ہے۔ ابو بصیر نے یوں تلوار پکڑی اور اس کا گردن یوں اڑا دیا، اس کی تلوار لی، اس کی گردن اڑا دی۔ ایک کافر کی گردن اڑائی، دوسرا دوڑ کر نبی علیہ السلام کی طرف دوڑا کہ ابھی کوئی ہو سکتا ہے کہ میری بھی گردن نہ اڑا دے۔ ابو بصیر پیچھے کی طرف تھے، یہ دوڑ رہے تھے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ کافر پہنچا اور جا کر کہنے لگا اللہ کے رسول میرے ساتھی کی گردن اڑا دی، ابو بصیر پیچھے آ رہے ہیں۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، چاند جیسا چہرہ، دمکتا چمکتا چہرہ، اور نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ابو بصیر پہنچے، اور بصیر پہنچنے کے بعد کہا اللہ کے رسول آپ نے جو کام کرنا تھا کر دیا ہے، آپ نے لوٹانا تھا لوٹا دیا، آپ کا کام مکمل ہو چکا۔ تو اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ ابو بصیر تم تو لڑائی بھڑکانے والے ہو، محبت کے ساتھ کہا کہ لڑائی بھڑکانے والے ہو تم تو۔ ابو بصیر سمجھ گئے، اللہ کے رسول نے یہاں تک بھی کہا کہ اللہ تیرے لیے کوئی راستہ نکالے۔ ابو بصیر سمجھ گئے کہ دوبارہ بھی کوئی شخص آئے گا تو اللہ کے رسول دوبارہ مجھے لوٹا دیں گے۔ تو ابو بصیر وہاں سے نکل گئے، رستے میں ایک جگہ سمندر کے قریب جا کے وہاں ٹھہر گئے کہ بھئی اب میں مکہ المکرمہ جاؤں گا نہیں، اس طرح کہ مکہ جاؤں گا تو مجھے ستایا جائے گا، وہی ٹھہر گئے۔ کہتے ہیں کہ جو بھی قافلہ جاتا تھا، جب ابو بصیر رکے تو دوسرے جو اسلام لانے والے جب اسلام لائے مکہ المکرمہ کے اندر، ابو جندل کو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک ابو بصیر بھی پہنچے تھے، انہیں لوٹا دیا گیا، وہ جنگل میں ایک طرف ایک سمندر کے علاقے پر وہاں ٹھہرے ہیں۔ تو وہ بھی دوڑ کر ابو جندل وہاں سے کسی طرح نکلے اور ابو بصیر کے پاس پہنچ گئے۔ کہتے ہیں کہ جو اسلام لاتے گئے وہاں پہنچتے چلے گئے، ایک جماعت بن گئی چھوٹی سی۔ کہتے ہیں کہ وہاں جو بھی قافلہ تجارت کے لیے مکہ المکرمہ سے جاتا تھا انہیں لوٹ لیتے تھے، وہ یعنی انہیں روک لیتے تھے اور ان کا سامان لے لیا کرتے تھے۔ مکے والے کو جب پتہ چلا کہ بھائی یہ تو بہت مشکل ہو گیا،
تجارت کا جو سامان آتا ہے، ایک جماعت ہے جو اس کو روک لیا کرتی ہے، نبی علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا کہ بھائی آپ جو چھوٹی سی ٹکڑی ہے جن کے بارے میں ہم نے صلح کیا تھا کہ دوبارہ لوٹا دو، تو آپ ان کو دوبارہ اپنے پاس ہی بلا لو، تاکہ یہ ہے کہ ہمارے لیے آسان ہو جائے، ہمارا جو قافلہ وہ قافلہ آسان ہو جائے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکا لکھا، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ نبی علیہ السلام نے جیسے ہی رکا لکھا، وہ رکا ابو بصیر کے پاس پہنچا۔ ابو بصیر یوں رکا پڑھ رہے تھے اور بیماری کی حالت میں تھے، یوں رکا پڑھتے پڑھتے وہیں دم توڑ دیا، اور نبی علیہ السلام کا رکا پڑھتے پڑھتے وہ دنیا سے جانے، اس دار فانی سے دار بقا کی طرف چل دی۔ کیا تکلیفیں انہوں نے اٹھائی، کیا مصیبتیں انہوں نے اٹھائی، اپنی زندگی کے آخر تک انہوں نے یہ تو برداشت کیا کہ جنگل میں تو میں رہ جاؤں گا، جنگل میں تو میں رہنے کے لیے تیار ہوں، میں سمندر میں رہنے کے لیے تیار ہوں، ہر جگہ رہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اسلام کے آگے میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ مسلمان آج کا بہت کمزور ہو گیا، عیش و آرام میں پڑ گیا۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان، میں کہا کرتا ہوں کہ مسجد میں آتے ایسی لگی ہیں، گھر میں جاتے ایسی لگی ہیں۔ وہ کیا دور تھا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹوں گھنٹوں مسجد میں کھڑے ہوتے تھے نماز کے اندر، کہتے ہیں نماز میں مست ہوا کرتے تھے، پسینے میں شرابور ہو جایا کرتے تھے، پسینہ ٹپکتا تھا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے۔ اور کیسی ایسی مسجد نہیں تھی، چھوٹی سی مسجد تھی، نہ صحیح معنی میں کھڑکی تھی نہ چیزیں تھی، اور اس مسجد کے اندر نبی علیہ السلام پہلے سے آ جایا کرتے تھے۔ اور آج کا ماحول یہ ہے کہ جمعہ کے دن بھی جلدی نہیں آ سکتا مسلمان آج کا، اور ہمارا مسلمان آنے کے لیے پریشان، اور وہاں یہ حال ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹی سی مسجد، نہ اے سی نہ پنکھا ہے نہ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں، ہوا بھی صحیح معنی میں نہیں آتی تھی، وہاں پر صحابہ کرام بھی دوڑ کر آتے تھے، کہتے تھے کہ پہلی صف میں جگہ کے لیے ان کے لیے مشکل ہوتا تھا کہ پہلی صف میں جگہ ملے یا نہ ملے۔ آج کا مسلمان پہلی صف کی بات تو دور، کسی کی عزت کی دھجیاں اڑانے کے لیے پہلے آگے کھڑا ہوتا ہے۔ پہلی صف مسلمان دوڑے گا نہیں، آج کا مسلمان پہلی صف کے لیے نہیں دوڑتا، آج کا مسلمان کسی کی عزت کی دھجیاں اڑانے کے پیچھے دوڑتا ہے۔ آج کا مسلمان اگر کسی عالم کے خلاف بولنا ہو تو آج کا مسلمان تیار ہے، کسی امام کے پیچھے بولنا ہو تو آج کا مسلمان تیار ہے، کسی دین کے کام کرنے والوں کے بارے میں بولنا ہو تو آج کا مسلمان تیار ہے، کسی کام کرنے والوں کے بارے میں بولنا ہو تو آج کا مسلمان تیار ہے، لیکن آج کا مسلمان تیار نہیں ہے تو پہلی صف میں دوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ پہلے کا وہ دور تھا کہ لوگ اللہ والوں کے پاس دوڑ کے جایا کرتے تھے کہ حضرت کچھ باتیں بتلاؤ۔ آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ٹائم کم کریں، وقت بہت زیادہ آپ لیتے ہو بیان کے لیے۔ مسلمان کو کیا ہو گیا آج کا؟ کیا ہو گیا؟ بات سننے میں پریشانی، قرآن سننے میں پریشانی، قرآن کی مجلس لگی ہے لیکن مسلمان چھوڑ کر نکل جاتا ہے۔ قرآن کا عشق ختم ہو چکا۔ کیا ہو گیا؟ تف ہے ایسے دماغوں پر جو قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی محبت آج بھی ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ دلوں میں وہ ذوق پیدا کرو، دلوں میں وہ جذبہ پیدا کرو۔ کیا ایسا تو نہیں کہ دل مر چکا ہے؟ اس زمین پر چلتے ہیں اللہ کیا ہم سے ناراض تو نہیں ہو چکا ہے؟ اے مسلمانوں آج غور کرو، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو۔ کیا دل مر تو نہیں چکا ہے؟ کیا دل سیاہ تو نہیں ہو چکا ہے؟ یہ دل تو غافل نہیں ہو چکا ہے؟ کیا اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ کیا ہو گیا کہ پہلی صف ہم سے چھوٹ جاتی ہے؟ اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمیں نیک بنا، ان صحابہ کی طرح بنا دے، وہ اللہ والوں کی طرح بنا دے کہ دوڑ کے پہلی صف کے لیے دوڑتے تھے۔ آج ہمارے اندر اتنی کمزوری آ گئی کہ پہلی صف کی بات تو دور، پچھلی صف میں بھی جگہ مل جائے تو یہ بھی ہمارے لیے بہت غنیمت کی بات ہوتی۔ اللہ ہمیں نیک بنا۔ ہمارے بچے جو جا نا، بچے جو کمزور ہوتے جا رہے ہیں ہماری وجہ سے، کہ ہم کمزور ہوتے چلے گئے، ہم ٹوٹتے چلے گئے، ہمارے اندر کمزوری آتی چلی گئی۔ ہمیں مسلمانوں جگانا ہوگا اپنے آپ کو بنانا ہوگا، اپنی فکریں کرنی ہوگی کہ کب تک یہ دنیا کے اندر ہم اس طرح عیش و آرام میں پڑے رہیں گے۔ یاد رکھو جانے والا جا رہا ہے،
ہر انسان جا رہا ہے، ہر جنازہ جانے والا یہ اعلان کرتا ہے میں تو جا رہا ہوں، میرے پیچھے کل تمہیں بھی آنا ہے۔ آج کل تو یہ بھی مشکل ہو گیا کہ قبروں کے پاس جانا، قبرستان میں جانا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے بارے میں آتا تھا کہ وہ قبرستان جا کر زارو قطار رویا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں بھی ایک دن یہاں آنا ہے، رویا کرتے تھے۔ اور آج کا مسلمان کہاں رو رہا ہے؟ نہ قبرستان جانے کی فکر ہے۔ اللہ کے رسول بازاروں میں جاتے تھے، دوڑ لگاتے تھے کہ بازار میں زیادہ رکتے نہیں تھے، کہتے تھے کہ یہاں پر ایسا نہ ہو کہ غفلت دل میں آ جائے۔ اور ہم نبی کے نام لیوا ہیں، بازاروں میں ہمیں دل لگتا ہے لیکن قبرستان میں دل نہیں لگتا، مسجدوں میں دل نہیں لگتا ہے۔ میں ایک جگہ گیا میوات کے علاقے کے اندر، ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کے ایک بہت بڑی پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے اندر ایک گفا نما ہے، اس میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے، وہ اس میں عبادت کیا کرتے ہیں۔ مجھے کہا کہ انہوں نے کہ حضرت یہاں پر آپ عبادت کریں۔ میں اندر گیا اور کافی دیر تک اندر بیٹھا رہا، میں عبادت کرتا رہا۔ بہت دیر کے بعد میں باہر نکلا تو انہوں نے کہا کہ حضرت بہت خوشی ہوئی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جو لوگ اندر جاتے ہیں تھوڑی دیر میں نکل آتے ہیں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اللہ کے پاس بیٹھنے کا ذوق نہیں ہے۔ آپ لمبے دیر اندر تک بیٹھے رہے تو ہمیں پتہ چلا کہ آپ میں بیٹھنے کا اللہ کے پاس ذوق ہے۔ ہمارے لوگوں کو دعا مانگنے کا بھی ذوق نہیں، دین کی باتیں سننے کے لیے کہا جائے، اور صحابہ دوڑتے تھے اللہ کے رسول کی مجلس میں، دوڑتے تھے کہ اللہ کے رسول کچھ بتلائیے ہماری زندگی تبدیل ہو جائے۔ گھنٹے گھنٹے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھتے تھے۔ آج ہمارے ذوق ختم ہو چکا ہے، اللہ والوں کے پاس جانا ختم، اللہ والوں کی مجلسوں میں جانا ختم، مسجدوں میں دیر تک بیٹھنا ختم۔ لوگوں ذوق بناؤ، اس مسجد میں آؤ اور اس مسجد میں گھنٹے گھنٹے پہلے آ جاؤ اور آ کر اسی مسجد سے لینا ہے۔ یہی در ہے جہاں سے ملے گا، یہی در ہے جہاں سے لینا ہے۔ یاد رکھو کعبۃ اللہ پر اللہ کے انوارات اترتے ہیں، اس نورانیت کو پوری دنیا میں جو تقسیم ہوتا ہے انہی مساجد کے ذریعے تقسیم ہوتا ہے۔ ان مساجد میں آ کر بیٹھنے کا ذوق تو بناؤ۔ مسجدوں میں آنے کا ذوق ہمارے مسلمانوں کا ختم ہو چکا ہے، ایک شوق ختم ہو چکا۔ اللہ ہمیں وہ ذوق عطا فرمائے، اللہ ہمیں نیک بنائے۔ اللہ پہلی صف میں جو آپ کی طرف سے بڑی سے بڑی فضیلتیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کا شوق اور ذوق اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، دوڑنے کا ذوق عطا فرمائے۔ پہلی صف کی بات تو دور، اللہ والوں کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے، صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے دوڑتے تھے۔ ہم تو امام کے پیچھے دور، پہلی صف کی بات دور، آگے بڑھنے کا شوق ہی نہیں۔ اللہ ہمیں نیک بنائے، اللہ ہمیں متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بات کہی گئی سنی گئی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک عمل اور بتلا دوں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک پیاری دعا ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے کہا کہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت اور آزمائش آئیں تو اس آزمائش اور مصیبت کو ٹالنے کے لیے میں کوئی اچھی بات بتلاؤں؟ تو ایسی دعا نہ بتلاؤں کہ جو مصیبت اور آزمائش کو ختم کر دیں۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول بتلائیے، تو اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیں، آزمائش اور مصیبت اس کے اوپر سے ٹل جائے گی۔ بلکہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں تک بھی ہے مسلمانوں سنو، کہ اگر کوئی انسان اپنے مقصد میں آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ انسان اگر کوئی بیمار ہو، کوئی انسان اگر بڑی بیماری میں مبتلا ہو، چاہے وہ ہارٹ اٹیک آیا ہو یا اس کو کینسر کی بیماری ہو یا کوئی بھی بیماری ہو، اس کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ اس مریض کو 40 مرتبہ لا الہ الا انت، یہ حدیث بتلا رہا ہوں کہ 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے
کہ اگر اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو شہید میں اس کا نام لکھ دیا جائے گا. اگر اس کا انتقال نہیں ہوتا، شفا یاب ہو جاتا ہے، تو یاد رکھو کہ اس کے سارے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے گا. تو یہ بہت پیاری دعا ہے. کیا دعا ہے؟ قرآن کریم کی آیت بھی ہے. لا الہ، یونس علیہ نبینا علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے یہی دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یہ دعا آپ لوگ اپنی زبان زد کر لیں اور دعاؤں سے پہلے بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے دعا بھی مانگے. اور اسی طرح کوئی بیمار ہیں تو اسے چاہیے کہ 40 مرتبہ اسے پڑھائیں، تاکہ وہ بیماری کے بعد اگر اسے شفا مل جاتی ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اگر اسی بیماری میں اس کا انتقال بھی ہو جاتا ہے تو اس کو شہید میں اس کا نام لکھ دیا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو کوشش کریں اللہ ہمیں نیک بنائے، متقی بنائے. جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.